بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ مائز کے نام سے جانتے تھے، ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا اور اسے انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ صحابی شیطان کے جال میں پھنس گئے اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گئے۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب وہ اپنے جرم زنا سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا اور گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا کیونکہ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا اور وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے مائز کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کرائی اور جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال دیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا چلے۔ آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا کہ فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ اس گدھے کا گوشت کھاؤ، اور وہ حیران ہو کر بولے، اے اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ تو جی ناظرین، وہ صحابی جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور زنا کا گناہ کر بیٹھا اور اس گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا، تو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی توبہ کی کہ اپنی جان قربان کر دی۔ تو جی ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سب لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔